हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट नंबर 3 द एक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक को डिस्कस करेंगे। ये पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी। पहले देखते हैं टाइटल, द एक्विंग ग्रीन। एक्विंग कहते हैं साउंड रिबाउंड या रिपीटेड साउंड यानी गूंजदार, और ग्रीन कहते हैं कोई ग्रास फील्ड, कोई कम्युनिटी पार्क, प्ले ग्राउंड। यानी इससे मुराद एक ऐसा मैदान है जहाँ हमें गूंज सुनाई देती है। किस चीज़ की गूंज? ज़िंदगी की खुशियों की, बचपन के खेल की और यादों की गूंज सुनाई देती है। विलियम ब्लेक 1757 to 1827 was an English poet and painter, known for his unique and visionary work. He wrote The Echoing Green, a poem that reflects themes of innocence, nature, and the cycles of life. In this poem, he expresses the joy and innocence of children's early life experiences and appreciates nature in simple words. Blake often combined his poetry with illustrations, creating a blend of real and literary art. विलियम ब्लेक एक अंग्रेज़ शायर और मुसव्विर थे। आप अपनी मुनफरिद और बसीरत अफरोज़ तख्लीक़ात की वजह से बहुत मशहूर थे। उन्होंने द एक्विंग ग्रीन के उन्वान से एक नज़्म लिखी। ये नज़्म मासूमियत, फ़ितरत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों, सिलसिलों जैसे मौज़ूआत की अक्कासी करती है। इस नज़्म में वो बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी की खुशियों, मासूमियत को बयान करते हैं और सादा अल्फाज में फ़ितरत की खूबसूरती को सराहते हैं। विलियम ब्लेक अक्सर अपनी शायरी को तस्वीरों के साथ जोड़ते थे, जिससे उनके कलाम में अदबी फ़न का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। The central idea of William Blake's poem, The Echoing Green, is the joyful and harmonious relationship between nature and human life. The poem celebrates the happiness of children playing and the wisdom of the elderly, all within the peaceful setting of a green field. The progression of the day is reflected through the cycle of life. The passage of time is symbolized in the bright morning, which is giving way to a calm evening. विलियम ब्लेक की नज़्म द एक्विंग ग्रीन का मरकज़ी ख़याल फ़ितरत और इंसानी ज़िंदगी के दरमियान खुशगवार और हम आहंग ताल्लुक़ है। ये नज़्म बच्चों के खेलने की खुशी, बुज़ुर्गों की दानाई को एक सरसब्ज़ मैदान के पुरअमन माहौल में बयान करती है। दिन के गुज़रने का अमल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल की अलामत है। रोशन सुबह से शुरू होकर पुरसकून शाम तक का सफ़र ज़िंदगी के गुज़रने और ज़िंदगी के इर्तिका को ज़ाहिर करता है। इस पोएम में मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1, हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में नेचर और ह्यूमन लाइफ के दरमियान एक ब्यूटीफुल और पीसफुल कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे कि बर्ड्स का सिंग करना, ग्रीन फील्ड का सीन, बचपन की हंसी, खुशियाँ, ये सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। नंबर 2, इनोसेंट जॉयस ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों को हैप्पीली खेलते हुए दिखाया गया है, जो कि चाइल्डहुड की इनोसेंस, एनर्जी और प्योर जॉय को रिप्रेजेंट करता है। उनकी केयर फ्री मूवमेंट्स देखकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है। इसी तरह नंबर 3 पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, विजडम एंड मेमोरीज ऑफ द एल्डरली। पोएम में ओल्ड पीपल को दिखाया गया है जो चुपचाप बैठकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कभी हम भी इसी तरह जब छोटे होते थे खेला करते थे, और उनकी ये मेमोरीज़ हमें ये फ़ील करवाती हैं कि हर शख्स एक टाइम में कभी बचपन की ज़िंदगी को एंजॉय करता है और किस तरह वक्त के साथ साथ बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है, और किस तरह वक्त के साथ साथ विजडम और एक्सपीरियंस हासिल करता है। नंबर 4 पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेजेस ऑफ लाइफ है। यानी इस पोएम में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो सफ़र है वो असल में एक लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को शो करता है। पहले चाइल्डहुड, यूथ,
اولڈ ایج. جیسے دن بڑھتا جاتا ہے اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی کے مراحل طے کرتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جیسے سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے، اسی طرح زندگی کا سورج بھی طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے. اب ہم پوئم کو ریفرنس کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اسٹینزا وائز ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس ٹوٹل 3 اسٹینزاز ہیں اور ہر اسٹینزا کی 10 لائنس ہیں. اسٹینزا 1: The sun does arise and make happy the skies. Arise بولتے ہیں ابھرنا، طلوع ہونا یعنی appear, rise, emerge. سورج طلوع ہوتا ہے and make happy the skies اور آسمانوں کو خوش کر دیتا ہے. The merry bells ring to welcome the spring. merry کہتے ہیں خوشی، joyful. بیلز رنگ خوشی کی گھنٹیاں بجتی ہیں. ٹو ویلکم دا اسپرنگ بہار کے استقبال کے لیے. دا اسکائی لارک اینڈ تھرش. اسکائی لارک اینڈ تھرش آسمان پر اڑنے والے پرندے جن کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، یعنی خوش الحان پرندے ہیں. سنگنگ برڈ، سانگ برڈز ہیں. دا برڈز آف دا بش جھاڑیوں میں بسنے والے پرندے. سنگ لاؤڈر اراؤنڈ اونچی آواز میں چہچہاتے ہیں. ٹو دی بیلز چیئرفل ساؤنڈ خوشیوں سے بجتی گھنٹیوں کی آواز پر. وائل آر اسپورٹس شیل بی سین جبکہ ہمارے کھیل دیکھے جا سکتے ہیں. آن دا ایکوئنگ گرین گونجدار سبز میدان میں. ایکوئنگ کہتے ہیں رنگنگ، ریساؤنڈنگ، ریوربریٹنگ. اس اسٹینزا میں اگر ہم بات کریں تو اس اسٹینزا میں صبح کے وقت کی عکاسی کی گئی ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے اور ہر چیز میں تازگی اور زندگی آ جاتی ہے. پرندے چہچہاتے ہیں، گھنٹیاں بجتی ہیں، بچے اسکول خوشی خوشی جاتے ہیں، بچے خوشی خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں. صبح کے ماحول میں ہر طرف خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ سب مناظر بچوں کی معصومیت، بہار کی رونق اور ایک خوشحال زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. اور یہ اسٹینزا ایک ایسی صبح دکھاتا ہے جو صرف موسم کی نہیں بلکہ انسانی جذبات کی بہار کی علامت ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صبح کا منظر بہت ہی دل فریب ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب صبح کاذب سے صبح صادق ہوتی ہے تو بہت دلکش ہوائیں ہمارے چاروں طرف چلنے لگتی ہیں جس سے صبح کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح صبح کی دوسری نشانی پرندوں کا چہچہانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرندے اپنی خوبصورت آواز میں قدرت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو درا دیکھ. اب آپ ریفرنس دیکھیے گا. These lines have been taken from the poem The Echoing Green, written by William Blake. Context: in this opening stanza, the poet describes the joyful beginning of a spring day. The sun rises and brightens the sky. Bells ring happily to welcome the spring, and the birds sing sweet songs. Children are playing on the green field, while nature joins in their celebration. Explanation: the stanza captures the freshness and beauty of morning time, symbolizing the early phase of human life and childhood. The rising sun stands for new beginnings, while the merry sounds of bell and birds reflect the liveliness of youth. The green field, filled with children's laughter and playful energy, shows how closely human happiness is linked with the peace and joyful of nature. It represents a time in life when everything feels pure, bright, and full of hope, just as the day starts with light of joy. Life too begins with innocence and wonder, making this stanza a symbolic celebration of the start of life's journey. Stanza 2. Old John with white hair does laugh away care. بوڑھا جان جس کے بال سفید ہیں، ڈز لاف اوے کیئر فکر و غم کو ہنسی میں ٹال دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. لاف اوے کہتے ہیں ڈسمس، میک لائٹ آف، ہنسی میں ٹال دینا یا کسی فکر کو ہلکا لینا. سٹنگ انڈر دا اوک امنگ دا اولڈ فوک، شاہ بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے دوسرے بوڑھے لوگوں کے ساتھ. اوک کہتے ہیں اے لارج اسٹرانگ ٹری اور فوک کہتے ہیں پیپل، لوگ، کمیونٹی، افراد.
They laugh at our play and soon they all say. وہ ہمارے کھیلنے پر مسکراتے ہیں اور فوراً سبھی کہنے لگتے ہیں سچ سچ ور دا جوائز وین وی آل گرلز اینڈ بوائز. ایسے ہی خوشیاں تھیں جب ہم سب لڑکے اور لڑکیاں ان آر یوتھ ٹائم ور سین آن دا ایکوئنگ گرین. اپنے بچپن میں نظر آتے تھے اس گونجتی ہری زمین پر. جوائے کہتے ہیں ہیپینس کو، ڈیلائٹ کو، خوشی کے لمحات، اور یوتھ ٹائم چائلڈہڈ، ارلی ایئرس، بچپن یعنی جوانی کے ابتدائی سال، اور ایکوئنگ، رنگنگ، ریساؤنڈنگ، گونجتی ہوئی آواز یعنی واپس پلٹنے والی یا لوٹانے والی آواز. اس اسٹینزا میں اگر ہم بات کریں تو پوئٹ نے اولڈ جان نامی ایک بوڑھے شخص کا ذکر کیا ہے جو سفید بالوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے بزرگ ساتھی بھی موجود ہیں جو بچے بچیوں کو کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور یہ منظر ان کے دلوں میں اپنی جوانی اور اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے جب وہ خود بھی انہی میدانوں میں کھیلا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے. اور یہ اسٹینزا ہمیں زندگی کے دوسرے مرحلے یعنی جوانی اور بڑھاپے کی تصویر بھی دکھاتا ہے. وقت کا گزرنا، جوانی کا ڈھلنا، ماضی کی یادوں میں کھو جانا، یہ سب انسانی فطرت کا حصہ ہے. جیسے ہمارے دادا دادی یا نانا نانی ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی ایسے کھیلا کرتے تھے، ہم بھی بچپن میں ایسے کیا کرتے تھے. تو یہ جملہ خوشی بھی دیتا ہے اور ہلکا سا دکھ بھی، خوشی اپنی یادوں کی اور دکھ وقت کے تیزی سے گزر جانے کا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقتیں ختم ہونے لگتی ہیں اور وہ دوسروں کے چہروں میں یعنی بچوں کی ہنسی میں اپنی گزری ہوئی جوانی کو تلاش کرتا ہے. یہی جذبہ اس اسٹینزا میں بیان ہوا ہے. بزرگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہے مگر ان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بھی چھپا ہے. جیسے آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، دن ایک سے نہیں چمن روزگار کے، 2 دن خزاں کے ہوتے ہیں 2 دن بہار کے. ریفرنس دیکھیں. These lines have been taken from the poem The Echoing Green written by William Blake. Context: the poet describes a scene of a joy playground, the echoing green, where children are play. Context: the poet describes a scene of joyful playground, the echoing green, where children play freely. Now the focus turns to the old people who sit under a tree and observe the children's happiness. This sight reminds them of their own childhood days when they too played and laughed on the same green field. The poet presents a contrast between past and present, youth and old age, evoking a sense of nostalgia. Explanation: in this stanza, the poet beautifully highlights the emotion of the elderly. Old John and his companion watch children playing and recall their own childhood joys. Their laughter is mixed with sweet memories and they find comfort in reliving their past through the new generation. The oak tree symbolizes strength and age. This scene connects 2 phases of life, youth and old age, showing how time changes people, but memories remain alive. It emphasizes the cycle of life where joy passes from one generation to the next, leaving behind echoes of laughter and memories. Stanza 3. Till the little ones weary, جب تک چھوٹے بچے تھک نہ جائیں. No more can be merry, اور مزید خوشیاں نہ منا سکیں. ویری بولتے ہیں تھک جانا، ٹائرڈ، ایگزاسٹڈ، اور میری بولتے ہیں ہیپی، چیئرفل، خوش. The sun does descend, سورج ڈوبنے لگتا ہے. اینڈ our sports have an end, اور ہمارا کھیل ختم ہونے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈسینٹ کہتے ہیں گو ڈاؤن، سیٹ یعنی سورج کا غروب ہو جانا، اور اسپورٹس کہتے ہیں گیمز کو، کھیل کو. راؤنڈ دا لیپس آف دیئر مدرس مینی سسٹرس اینڈ بردرس، اپنی ماؤں کی گود کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کئی بہنیں اور بھائی.
لیپ بولتے ہیں بوزم، گود، ماں کی گود. لائک برڈس ان دیئر نیسٹ، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں. آر ریڈی فار ریسٹ، آرام کے لیے تیار ہیں. اینڈ اسپورٹ نو مور سین، اور کھیل مزید نظر نہیں آتے. آن دا ڈارکننگ گرین، اس اندھیرے میں ڈوبتی ہریالی پر. اس اسٹینزا میں دن کے اختتام کا منظر ہے، یعنی بچے تھک چکے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر گھر واپس جا رہی ہیں. اب کھیل ختم ہو گیا ہے اور میدان میں اندھیرا چھا گیا ہے. یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسے شام کو ہم کسی پارک میں بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی سورج ڈوبنے لگتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو بچے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. یہ صرف دن کا اختتام نہیں بلکہ زندگی کے آخری حصے کی طرف اشارہ ہے. شاعر نے صبح، دوپہر، شام کے ذریعے زندگی کے 3 سٹیجز، فیزز دکھائے ہیں، جیسے کہ بچپن، انوسینس، جیسے کہ جوانی، ایکسپیرینس، اور جیسے کہ بڑھاپا، اینڈ آف لائف. یعنی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی بھی صبح اور شام کی طرح ایک ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس طرح مزدور مزدوری کے بعد، جس طرح پرندے شام کے بعد، جس طرح بچے کھیلنے کودنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ایک ایک کر کے اس دنیا سے لوٹ جائیں گے اور زندگی اسی طرح مکمل ہو جائے گی. ریفرنس دیکھیں. These lines have been taken from the poem The Echoing Green by William Blake. Context: in this stanza, the poet describes the peaceful end of a joyful day. Children, once full of energy, are now tired and ready to rest. The setting sun symbolizes the end of the day and, metaphorically, the end of life. The entire scene reflects a shift from vitality to calmness and comfort. Explanation: the stanza reflects the evening of both the day and life. As the sun descends, it symbolizes old age and the nearing of life's end. Children who were once active are now weary and no longer merry. Just like people lose energy with age, they gather around their mother, seeking warmth and comfort, symbolizing a return to love and protection. The image of siblings resting like birds in their nest symbolizes innocence, safety, and the closeness of community. The phrase darkening green contrasts with echoing green, marking the shift from joy to rest, from sound to silence, from youth to old age. This transformation highlights the natural rhythm of life, full of activity in youth, calmness in old age. The poem ends on a peaceful and tender tone, not of sorrow, but of fulfillment.